السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 160۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فبظلم من الذین ہادوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں جو حلال تھیں حرام کر دی۔ ہم نے حرام کر دی، اس کی دو توجیحات اہل علم نے لکھی ہیں۔ انہوں نے خود اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کیا، اور ہم نے تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ خود اپنے اوپر چیزوں کو حرام کریں گے، لہٰذا ان پر حرام ہو جائیں گی۔ یعنی تقدیر میں ہم نے لکھا تھا، لیکن کیا انہوں نے خود، کیونکہ ہم نے تقدیر میں لکھا ہی یہ تھا یہ خود اپنے اوپر حرام کریں گے، تو انہوں نے ویسا ہی کیا، خود اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کر لیا۔ یہ حرام کرنا ان کا ذاتی فعل تھا۔ مثلا کچھ چیزوں کو ویسے ہی بزرگی کے طور پر یا ویسے ہی اپنا مذہب بنا کر حرام کر لیا۔ یعقوب علیہ السلام نے تو صرف اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حرام کیا تھا، کیونکہ انہوں نے نظر مانی تھی، ان کو عرق النساء کی بیماری تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ اگر مجھے شفا دے دے گا تو میں اپنی سب سے پسندیدہ مرغوب ترین مشروب اور سب سے مرغوب ترین پسندیدہ کھانا ترک کر دوں گا۔ سب سے پسندیدہ چیز ان کو اونٹنی کا دودھ اور اونٹ کا گوشت تھا، اور دونوں چیزیں انہوں نے بطور نظر اپنے اوپر حرام کی۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ یہ تورات کے اترنے سے پہلے بھی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر بطور نظر ان چیزوں کو حرام کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان سب نے یعقوب علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اس کو بھی حرام کیا، اور کچھ اور چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ یعنی کہ خود جس طرح کے بعض صوفیہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں قسم کا کھانا نہیں کھانا، نہیں تو تمہیں فلاں تقوی کی قسم نہیں مل سکے گی، فلاں عمل نہیں ہو سکے گا، جتنی دیر تم نے یہ عمل کرنا تم نے یہ کھانا نہیں کھانا۔ یہ خام خواہ اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کرنا یہ صوفیہ کا کام ہے اور خلاف شرع ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اوپر کچھ چیزوں کو سختی کرتے ہوئے حرام نہ کرو، جان بوجھ کے ایک چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا جبکہ شریعت نے اسے آپ کے لیے حلال کیا۔ اور دوسری اس کی تفسیر اہل علم نے یہ کی ہے، ہم نے ان کے اوپر حرام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ان کے اوپر، لیکن کیوں کیا؟ ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی زیادتیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر دیا۔ جیسا کہ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر کل ذی ظفر ومن البقر والغنم، اور بقر اور غنم میں سے ان کے جو چربی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کے اوپر حرام کر دی۔ گائے اور بکری کی جو چربی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان پر حرام کر دی، اور بھی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کی۔ او مختلط بعظم، فرمایا کہ حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او مختلط بعظم۔ ہم نے ہر قسم کا، یعنی کہ جو گائے اور بکری جو تھی اس کی چربیاں ان پر حرام کر دیں، سوائے اس چربی کے جو گوشت کے اندر جڑی ہوئی ہو یا جو ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس چربی کی رخصت دی، باقی چربی کھانا ان کی پسندیدہ خوراک تھی، اللہ نے وہ حرام کر دی ان پر۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے نا، لعن اللہ الیہود، اللہ یہود پر لعنت کرے، حرم علیہم شحومہما، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کی چربیاں حرام کی، انہوں نے کیا کیا؟ فجملوہا فباعوہا، انہوں نے اس کو پگھلایا اور اس کو مارکیٹ کے اندر بیچنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ چربی حرام کی تو انہوں نے چربی کا تیل بیچنا شروع کر دیا کہ چربی حرام ہے، اس کا تیل تو نہیں حرام۔ اور اسی طرح حرمنا کل ذی ظفر، اللہ تعالیٰ نے
مختلف قسم کے جانور بھی ان کے اوپر حرام کیے۔ یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ پہلے ان پر کچھ حرام نہیں تھا، تورات کے اترنے سے پہلے سب کچھ ان کے لیے حلال تھا۔ پھر جب انہوں نے بغاوتیں کی، سرکشیاں کی، پھر اللہ نے تورات کے اندر ان پر کچھ چیزوں کو حرام کر دیا۔ یعنی دونوں معنی اہل علم نے کیے ہیں، یا تو انہوں نے خود اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کیا، یہ بھی درست ہے کیونکہ انہوں نے ایسا بھی کیا تھا، اللہ نے بھی ان کے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کیا، یہ بھی درست ہے کیونکہ ایسا بھی ہوا۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اچھا یہ ہم نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ اللہ کے رستے سے بہت زیادہ روکتے تھے اور بہت زیادہ جو ہے یہ ظلم کرتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ وہ اس سے روکے گئے، اور ان کے لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے بہت دردناک عذاب تیار کیا۔ یہاں پر قرآن مجید نے اس آیت مبارکہ میں اہل کتاب کے اندر جو کچھ خوبیاں تھیں یا جو کچھ اچھے لوگ تھے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ وہ کون ہے؟ راسخ فی العلم، راسخون فی العلم۔ راسخ کسے کہتے ہیں؟ راسخ کا لفظی معنی تو ہوتا ہے پختہ کار، مضبوط، لیکن یہاں پر مراد راسخ فی العلم سے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں۔ جامع تعریف ہے، باقی بہت سارے اہل علم نے اس کے اندر تفاصیل لکھی ہیں، ان کے اندر یہ صفات ہوں، ان کے بات مختصر ہے، جو علم پر عمل کرنے والا ہو اس کو راسخ فی العلم کہتے ہیں۔ جو ان میں سے راسخ فی العلم ہیں اور اللہ پر ایمان لانے والے، وہ آپ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی جتنے بھی یہودی مسلمان۔ ویسے یہود ایک ایسا مذہب ہے کہ اگر تاریخ کے اندر دیکھا جائے تو سب سے کم مسلمان ہونے والے جو لوگ ہیں وہ یہود ہیں، ان میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے۔ اس کی وجہ ان لوگوں کی، کیونکہ ان کے پاس جہالت نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس تعصب ہے، ضد ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ سویا ہوا ہے اس کو جگانا آسان ہوتا ہے، لیکن جو جاگتا ہوتا ہے اس کو جگانا مشکل ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا کہ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، یہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اتنا یقین ہے ان کو اس نبی پر کہ یہ وہی ہے، لیکن پھر ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ ضد ہے، ضد ہے۔ تو یہ آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تورات جو اللہ نے موسیٰ پر اتاری تھی وہ اس کی کتاب ہے۔ جو موجودہ تورات ہے اس کو ہم اللہ کی کتاب ہونے کی دعویٰ نہیں کرتے، کیونکہ اس میں بہت ساری تحریفات ہو چکی ہیں۔ اسی طرح انجیل اور زبور جو اللہ نے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پہ اتاری تھی وہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ موجودہ انجیل اور زبور جو ہے ہم اس کے بارے میں نہیں کہتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرنے والے تھے۔ نماز اللہ نے ہر مذہب پر رکھی تھی، ہر مذہب کی ایک عبادت تھی، ان کی نماز بھی تھی۔ اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ ان کے مطابق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام یعنی یہود پر جس طرح کے آتا ہے کہ 3 نمازیں ہیں، اور بعض تاریخی روایات کے اندر آتا ہے کہ پہلے جو مذاہب تھے ان میں بعض کی نمازوں کے اندر رکوع نہیں تھا اور بعض کی نمازوں کے اندر سجدہ نہیں تھا۔ اسلام میں ایک جامع مذہب ہے جس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے۔ والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والے۔ زکوٰۃ سے مراد مالوں کی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے۔ بدن کی زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا، یہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکا یزکی تزکیہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پاک کرنا۔ ایک بندہ اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو یہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ مالی زکوٰۃ تو یقیناً مدینے میں فرض ہوئی، مدینے میں۔ تو یہود کے بارے میں یہ کہنا کہ زکوٰۃ دینے والے، تو اس کا معنی یہی ہے کہ
اللہ کے رستے میں کچھ خرچ کرنا. مقرر نصاب تو مدینے میں ہی بیان ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ ویسے ہی اللہ کے رستے میں جو دے دیا، کوئی مقرر نہیں تھا. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے، یہ ہیں راسخ فی العلم. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی لوگ ہیں ان قریب ہم ان کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.